بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ. And mention Ishmael and Idris and Dhul-Kifl, all were of the steadfast. وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ. And we brought them in unto our mercy. Lo, they are among the righteous. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو بھی یاد کرو، یہ سب صبر کرنے والے تھے اور ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کیا، بلا شبہ وہ نیکوکار تھے. سامعین، بنایتوں کی تفسیر سماعت کیجیے. اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل علیہم السلام کا تذکرہ. اسماعیل ابراہیم علیہم السلام کے فرزند تھے. سورہ مریم میں ان کا واقعہ بیان ہو چکا ہے. ادریس علیہ السلام کا بھی ذکر گزر چکا ہے. ذوالکفل بظاہر تو نبی ہی معلوم ہوتے ہیں کیونکہ نبیوں کے ذکر میں ان کا نام آیا ہے، اور لوگ کہتے ہیں یہ نبی نہ تھے بلکہ ایک صالح شخص تھے، اپنے زمانے کے بادشاہ تھے، بڑے ہی عادل اور بامروت. امام ابن جریر رحمہ اللہ اس میں توقف کرتے ہیں، واللہ اعلم. مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں ذوالکفل ایک نیک بزرگ تھے جنہوں نے اپنے زمانے کے نبی سے عہد و پیما کیے اور ان پر قائم رہے. قوم میں عدل و انصاف کیا کرتے تھے. مروی ہے کہ یسع علیہ السلام بہت بوڑھے ہو گئے تو ارادہ کیا کہ میں اپنی زندگی میں ہی اپنا خلیفہ مقرر کر دوں اور دیکھ لوں کہ وہ کیسے عمل کرتا ہے. لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ 3 باتیں جو شخص منظور کرے میں اسے خلافت سونپتا ہوں. دن بھر روزے سے رہے، رات بھر قیام کرے اور کبھی بھی غصے نہ ہو. کوئی اور تو کھڑا نہ ہوا. ایک شخص جسے لوگ بہت ہلکے درجے کا سمجھتے تھے کھڑا ہوا اور کہنے لگا میں اس شرط کو پورا کر دوں گا. آپ نے پوچھا یعنی تو دنوں کو روزے سے رہے گا اور راتوں کو تہجد پڑھتا رہے گا اور کسی پر غصہ نہ کرے گا؟ اس نے کہا ہاں. یسع علیہ السلام نے فرمایا اچھا اب کل صحیح. دوسرے روز بھی آپ نے اسی طرح مجلس عام میں سوال کیا لیکن اس شخص کے سوا کوئی اور کھڑا نہ ہوا، چنانچہ انہی کو خلیفہ بنا دیا گیا. اب شیطان نے چھوٹے چھوٹے شیاطین کو اس بزرگ کے بہکانے کے لیے بھیجنا شروع کیا مگر کسی کی کچھ نہ چلی. ابلیس خود چلا. دوپہر کو قیلولے کے لیے آپ لیٹے ہوئے تھے جو خبیث نے کنڈیاں پیٹنی شروع کر دی. آپ نے دریافت فرمایا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہنا شروع کیا کہ میں ایک مظلوم ہوں، فریادی ہوں، میری قوم مجھے ستا رہی ہے، میرے ساتھ اس نے یہ کیا. اس نے جو لمبا قصہ سنانا شروع کیا تو کسی طرح ختم ہی نہیں کرتا. نیند کا سارا وقت اسی میں چلا گیا اور ذوالکفل دن رات میں بس صرف اسی وقت ذرا سی دیر کے لیے سوتے تھے. آپ نے فرمایا اچھا شام کو آنا، میں تمہارا انصاف کروں گا. اب شام کو آپ جب فیصلے کرنے لگے ہر طرف اسے دیکھتے ہیں لیکن اس کا کہیں پتہ نہیں، یہاں تک کہ خود جا کر ادھر ادھر بھی تلاش کیا مگر اسے نہ پایا. دوسری صبح کو بھی وہ نہ آیا. پھر جہاں آپ دوپہر کو 2 گھڑی آرام کرنے کے ارادے سے لیٹے تو یہ خبیث آ گیا اور دروازہ ٹھوکنے لگا. آپ نے کھلوا دیا اور فرمانے لگے میں نے تو تم سے شام کو آنے کو کہا تھا، میں منتظر رہا لیکن تم نہ آئے. وہ کہنے لگا کیا بتلاؤں، جب میں نے آپ کی طرف آنے کا ارادہ کیا تو وہ کہنے لگے تم نہ جاؤ، ہم تمہارا حق ادا کرتے ہیں. میں رک گیا. پھر انہوں نے اب انکار کر دیا اور اب بھی کچھ لمبے چوڑے واقعات بیان کرنے شروع کر دیے اور آج کی نیند بھی کھوئی. اب شام کو پھر انتظار کیا لیکن ابلیس نہ اسے آنا تھا نہ آیا. تیسرے دن آپ نے آدمی مقرر کیا کہ دیکھو کوئی دروازے پر نہ آنے پائے، مارے نیند کے میری حالت غیر ہو رہی ہے. آپ ابھی لیٹے ہی تھے جو وہ مردود پھر آ گیا. چوکیدار نے اسے روکا. یہ ایک طاق سے اندر گھس گیا اور اندر سے دروازہ کھٹکھٹانا شروع کیا. آپ نے اٹھ کر پہرے دار سے کہا کہ دیکھو میں نے تمہیں ہدایت کر دی تھی، پھر بھی دروازے پر کسی کو آنے دیا. اس نے کہا میری طرف سے کوئی نہیں آیا. اب غور سے آپ نے دیکھا تو دروازے کو بند پایا اور اس شخص کو اندر موجود پایا.
آپ پہچان گئے کہ یہ شیطان ہے۔ اس وقت شیطان نے کہا، اے اللہ کے ولی ذوالکفل، میں تجھ سے ہارا، نہ تو نے رات کا قیام ترک کیا، نہ تو اس نوکر پر ایسے موقع پر غصے ہوا۔ پس اللہ نے ان کا نام ذوالکفل رکھا اس لیے کہ جن باتوں کی انہوں نے کفالت لی تھی انہیں پورا کر دکھایا۔ یہ روایت ابن ابی حاتم کی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی کچھ تفسیر کے ساتھ یہ قصہ مروی ہے۔ اس میں ہے کہ بنو اسرائیل کے قاضی نے بوقت مرگ یعنی موت کے وقت کہا تھا کہ میرے بعد میرا عہدہ کون سنبھالتا ہے؟ اس نے کہا میں، چنانچہ ان کا نام ذوالکفل ہوا۔ اس میں ہے کہ شیطان جب ان کے آرام کے وقت آیا، پہرے والوں نے روکا، اس نے اس قدر غل مچایا کہ آپ جاگ گئے۔ دوسرے دن بھی یہی کیا، تیسرے دن بھی یہی کیا۔ اب آپ اس کے ساتھ چلنے کے لیے آمادہ ہوئے کہ میں تیرے ساتھ چل کر تیرا حق دلواتا ہوں، لیکن راستے میں سے وہ اپنا ہاتھ چھڑا کر بھاگ کھڑا ہوا۔ اشعری نے منبر پر فرمایا کہ ذوالکفل نبی نہ تھا، بنو اسرائیل کا ایک صالح شخص تھا جو ہر روز 100 نمازیں پڑھتا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے اس کی سی عبادتوں کا ذمہ اٹھایا، اس لیے انہیں ذوالکفل کہا گیا۔ مسند امام احمد بن حنبل میں ہے، اس میں کفل کا ایک واقعہ بیان ہے۔ ذوالکفل نہیں کہا گیا، بہت ممکن ہے یہ کوئی اور صاحب ہوں۔ واقعہ اس حدیث میں یہ ہے کہ کفل نامی ایک شخص تھا جو کسی گناہ سے بچتا نہ تھا۔ ایک مرتبہ اس نے ایک عورت کو 60 دینار دے کر بدکاری کے لیے آمادہ کیا۔ جب اپنا ارادہ پورا کرنے کے لیے تیار ہوا تو وہ عورت رونے اور کانپنے لگی۔ اس نے کہا میں نے تجھ پر کوئی زبردستی تو کی نہیں، پھر رونے اور کانپنے کی کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا میں نے ایسی کوئی نافرمانی آج تک اللہ کی نہیں کی۔ اس وقت میری محتاجی نے مجھے یہ روز بد دکھایا۔ کفل نے کہا تو ایک گناہ پر اس قدر تردد میں ہے، حالانکہ اس سے پہلے تو نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ اسی وقت اسے چھوڑ کر اس سے الگ ہو گیا اور کہنے لگا جا، یہ دینار میں نے تجھے بخشے، قسم اللہ کی آج سے میں کسی قسم کی اللہ کی نافرمانی نہ کروں گا۔ شان ربانی، اسی رات اس کا انتقال ہوتا ہے۔ صبح لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کے دروازے پر قدرتی حروف سے لکھا ہوا تھا کہ اللہ نے کفل کو بخش دیا۔